ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس ہفتہ وار حلقہ درود و فکر کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ساؤنڈ کا بھی باقاعدہ ارینج ہے آج. یہ اور ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا، میری یادداشت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 شانوں کا ہم نے ذکر کیا تھا. رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک میرا لاڈلا اور پیارا رسول جو تم ہی میں سے ہے. اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے رسول پر گراں گزرتا ہے. یعنی تمہارے دکھ، تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارے مصائب، آلام، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ دکھ تمہارے ہوتے ہیں مگر انہیں دیکھ کر تڑپتا میرا رسول ہے. ان دکھوں کا احساس میرا حبیب کرتا ہے. تمہارے دردوں اور پریشانیوں کو تم سے بھی زیادہ میرا حبیب خود محسوس فرما لیتا ہے. اور آگے فرمایا حریص علیکم، وہ خالی تمہارے دکھوں کا احساس ہی نہیں کرتے بلکہ ہر وقت تمہاری بلائی کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں. یعنی انسانی بلائی اور انسانی خیرخواہی کے لیے ہمہ وقت کوشش، محنت اور جد و جہد جاری رکھنا. تو یہ جو پہلی 2 شانیں ہیں جس میں انسانیت کے دکھوں کو محسوس کرنا اور پھر انسانی بلائی کے لیے ہر وقت کوشش جاری رکھنا. دوسری شان پر ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حریص علیکم، کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ حریص. اور اس حریص پر پھر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ حریص کا معنی کیا ہے اور حرص کس قسم کا ہوتا ہے. کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی شے کا
بولیے حریص ہے، مگر ایک دل وہ ہے کہ جسے اللہ نے ہر حرص سے پاک رکھا ہے۔ ایک دل وہ ہے جسے اللہ نے ہر حرص سے، ہر خواہش سے، ہر طلب سے پاک رکھا ہے، اور وہ دل قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ پاک نے ہر قسم کے حرص سے، لالچ سے، ہر قسم کی خواہش سے کیا پاک۔ آپ کے قلب مبارک میں نہ حرص دنیا ہے، نہ حرص جنت ہے، ورنہ باقی تمام مخلوقات میں اگر دیکھیں تو کہیں دنیا کا حرص ہے، اور اگر کوئی دنیا کے حرص سے بچ گیا تو اس کے سینے میں جنت کا، آخرت کا لالچ، حصول جنت کی خواہش۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے خواہش دنیا سے بھی پاک اور خواہش جنت سے بھی، اور کیسے پاک رکھا، اس پر ہم نے پہلے ان ڈیٹیل بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے وہ شان عطا کی ہے کہ دنیا بھی حضور کے قدموں کی ٹھوکر پر ہے، اور آخرت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں ہے۔ آپ مالک دنیا بھی ہیں اور مالک جنت بھی ہیں، تو لہٰذا جو ہر شے کا مالک ہو اور دنیا کی خیرات بھی بانٹ رہا ہو اور جنت کی خیرات بھی بانٹ رہا ہو، اور اپنا تعارف یوں کروائے انما انا قاسم، کہ لوگوں میں تو اس کے خزانوں کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ تقسیم کرنے کی نوبت کب آتی ہے۔ یہ بات قابل دھیان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کلمہ حسر کے ساتھ فرمایا انما انا قاسم، بے شک تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں، واللہ یؤتی، اور عطا کرنے والا رب ہے۔ گویا اس کی تمام عطاؤں کو کائنات میں اگر کوئی بانٹنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ حضور کی ذات اقدس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے کہ جو ہر قسم کی خیرات، دنیاوی بھی، دینی بھی، اخروی بھی، جنت کی نعمت ہو یا دنیا کی، ہر نعمت کس کے در سے ملتی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے، چونکہ آقا نے فرمایا نا کہ میں بانٹنے والا ہوں۔ اب بات بڑی توجہ طلب ہے کہ بانٹنے کی نوبت آتی کب ہے؟ ایک شخص اگر کسی چیز کے لیے خود ترس رہا ہو، وہ بانٹ سکتا ہے؟ بولیے جی۔ بس یہ جو خود ترسنا ہے اس کو خواہش کہتے ہیں، اس کو حرص کہتے ہیں، کاش فلاں شے مل جائے۔ بڑی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ فلاں شے کیا ہو، مل جائے، چونکہ ابھی تک جس کو خود ملی نہیں، خواہش میں ہے کہ کاش یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ شخص کبھی بانٹتا وہی ہے جسے سب کچھ مل چکا ہو اور اتنا ملا ہو کہ اس کا اپنا جی بھر چکا ہے۔ ایمانداری سے بتا، انسانی فطرت ہے نا، جب تک اپنا دل نہ بھرے تو پھر انسان اس وقت تک بانٹنے کی پوزیشن میں بولیے ہوتا ہے جی۔ تو وہی کچھ بانٹتا ہے کہ جب اپنی ساری خواہشیں، حسرتیں پوری ہو چکی ہوں اور سب کچھ مل چکا ہو اور اتنا ملا ہو کہ اپنا جی بھر چکا ہو، تو پھر نوبت آتی ہے بانٹنے کی۔ تو حاضرین محترم، وہ ہستی جو ساری کائنات کو اللہ کی نعمتیں بانٹ رہی ہے، بھلا اس کے اپنے دل کے اندر ان نعمتوں کی خواہش کیسے ہو سکتی؟ یہ معنی ہے کہ قلب رسول کو ہم نے ہر خواہش سے، ہر آرزو سے، بولیے، پاک رکھا ہے۔
لہذا میرے آقا نے انا قاسم کہہ کر بتا دیا کہ لوگوں میں طالب نہیں میں قاسم ہوں، طالب نہیں بلکہ کیا ہوں، ساری کائنات طالب ہے، حضور قاسم ہے، بانٹنے والے، عطا کرنے والے، اور اس بانٹنے میں خالی دنیا کی نعمتیں نہیں بلکہ حضور آخرت کی نعمتیں بھی، جنت کی نعمتیں بھی، اور کیا کیا کچھ حضور نے بانٹا، کیا کیا کچھ زمانے کو میرے آقا نے عطا کیا۔ حاضرین محترم، یہ ایک الگ تفصیل ہے جس کی کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھیں، مگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ کیا نکلا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں نہ حرص دنیا رہا نہ حرص جنت رہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ جس دل کو تو نے دنیا اور آخرت، مال و متاع اور جنت کے باغ و بہار، ہر شے کی خواہش سے جس دل کو تو نے پاک بنایا ہے، آخر اس دل میں بھی تو کوئی نہ کوئی خواہش رکھی ہو، اس دل میں بھی تو کوئی نہ کوئی خواہش، بولیے، کوئی نہ کوئی آرزو تو اس دل میں بھی ہوگی، کسی کے لیے تو وہ دل بھی تڑپتا ہوگا اور کسی کی خاطر وہ من بھی مچلتا ہوگا۔ کون سی آرزو؟ اب حاضرین محترم، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، میرے حبیب کا قلب مبارک جو ہر خواہش سے، ہر آرزو سے، ہر حرص سے پاک ہے، مگر ایک حرص ہم نے حبیب کے سینے میں بھی رکھا، ایک خواہش حضور کے دل میں بھی رکھی، اور وہ کیا؟ فرمایا حریص علیکم، اے کائنات والو اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنی قسمت پر رش کرو، اپنے نصیب پر رش کرو کہ وہ رسول جس کے دل کو ہر خواہش سے اور ہر حرص سے ہم نے پاک رکھا ہے، اس حبیب کو ہم نے تمہارا حریص بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا ہے تمہارا؟ بولیے، حریص علیکم، تمہارا حریص۔ کوئی حریص دنیا بن کے آیا، کوئی حریص جنت بن کے آیا، مگر مصطفیٰ کی ذات اس کائنات میں آئی تو نہ حرص دنیا ہے نہ حرص جنت ہے، کس کے حریص؟ حریص علیکم، کائنات انسانی کے ایسے حریص بنا کے بھیجا کہ کوئی اور طلب نہیں، بس ایک ہی حرص ہے، ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، اور وہ آرزو کیا ہے کہ مولا تیری دکھی انسانیت کا بھلا ہو جائے، تیری دکھی انسانیت کا، بولیے، کوئی صبح و شام دولت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کوئی مال کے لیے جاگتا ہے، کوئی جنت کے لیے مارا مارا پھرتا، کوئی حور و قصور کی خواہش میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی شے کی خواہش میں، کوئی کسی شے کی، مگر حضور کی شان فرمایا حریص علیکم، کائنات والو میرے حبیب کو نہ رات چین ہے نہ دن آرام ہے، وہ ساری رات تڑپتا ہے، سارا دن کانٹوں پہ چلتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، پتھر کھاتا ہے، کس کی خاطر؟ حریص علیکم، بس صرف انسانی بلائی کی خاطر، انسانی خیر خواہی کی خاطر، اور یہ وہ خواہش ہے اور یہ وہ حرص ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، وہ کائنات انسانی کے لیے ایک ایسا درد ہے اور ایسی آرزو ہے کہ جیسے اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر بیان کریں تو جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، جیسے ماں اپنی، بولیے، اس ماں کے تعلق سے بھی بڑھ کر محبت کا اور انسانی بلائی کا اور خیر خواہی کا تعلق کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں اور اہل طائف نے، وہاں کے سرداروں نے اوباش جوانوں کو
آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اتنے پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام کا پورا وجود مبارک لہو لعان ہو گیا، زخموں سے چور چور ہے جسد پاک، نالین مبارک خون سے بھر گئے. اب آقا علیہ السلام ظاہری انسانی بشری تقاضوں کے مطابق بالکل نڈھال ہو کر ایک چٹان کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے ادھر سے اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. کن کو؟ جبرائیل امین کو. اور جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رب کی بارگاہ سے اذن لے کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ان سامنے والے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان ظالموں کو ہم پیس کے نہ رکھ دیں، جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، اتنے پتھر مارے کہ جسد مبارک سارا زخموں سے چور چور ہے اور حضور نڈال ہو کے بیٹھے ہیں. تو آقا اگر اجازت دیں تو ہم انہیں پیس کے نہ رکھ دیں، ان پہاڑوں کو ملا کر. بس یہ بات آقا علیہ السلام نے جب سنی، اب تھوڑا سا چشم تصور میں لائیں اس ماحول کو کہ اتنا سننے کی دیر تھی، حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے. کیا؟ اور دونوں ہاتھ اٹھا دی اللہ کے حضور اور عرض کیا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. باری تعالیٰ میری اس قوم کو، ان جوانوں کو تو ہدایت عطا کر، شعور عطا کر، سمجھ عطا کر. فإنہم لا یعلمون، انہوں نے آج جو پتھر مارے ہیں مجھے تکلیف دی ہے، اس لیے دی ہے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ پہچانتے نہیں، یہ نادان ہیں، یہ ناسمجھ ہیں. حاضرین محترم، یہاں تاجدار کائنات کا یہ طرز عمل، یہ جو طرز عمل اپنے دشمنوں کے لیے، اوباش جوانوں کے لیے، پتھر مارنے والوں کے لیے، سچ بتائیے کہ یہ ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت ہے یا نہیں؟ اگر اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی بچہ جب اپنی ماں کا بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، ماں کو ستانے لگے، دکھ دینے لگے، تکلیف دینے لگے، اور کبھی اتنی تکلیف بھی پہنچتی ہے کہ ماں بالآخر نڈال ہو کے گر پڑتی ہے، پھر زاروں قطار رو پڑتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ دکھی ماں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، جسم نڈال پڑا ہوا ہے. اچانک گھر میں والد داخل ہوا، دیکھا کہ بیٹا اپنی ماں کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب یہ دیکھ کر باپ کو غصہ آ گیا. یہ ایک فطری بات ہے. جو ہی غصہ آتا ہے اور وہ آ کر اپنے اس بیٹے کو بازو سے پکڑتا ہے، گریبان سے پکڑتا ہے اور غصے میں اسے سزا دینا چاہتا ہے. بس جو ہی اس کی آنکھوں میں، ماں دیکھتی ہے نا کہ باپ کی آنکھوں میں اب غصہ ہے، سخت غصہ ہے، اور وہ بیٹے کو سخت سزا دینا چاہ رہا ہے، ایمانداری سے بتائیے اس ماں کو اپنا دکھ بھول جاتا ہے، اپنا درد، بولیے اپنی پریشانی اسے نہیں یاد رہتا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا کر رہا تھا. بس دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں غصہ جلال ہے، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، ماں دوڑ کے آگے آ گئی. اس نے کہا کہ چھوڑ دیں اسے، کچھ نہ کہیں، ابھی چھوٹا ہے، ابھی نادان ہے، ابھی ناسمجھ ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ جائے گی اور سمجھدار ہو جائے گا، ابھی یہ نادان ناسمجھ ہے. یعنی اس کا کی طرف سے ماں عذر پیش کر رہی ہے. اب اسے اپنے دکھ بھول گئے، اب بیٹے کو چھڑانے کی فکر لگ گئی. قربان جائیں، ارے طائف کی وادی میں میرے آقا خود نڈال ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، نالین خون سے بھرے ہوئے ہیں، مگر دیکھا کہ جب محبوب کی یہ شان دیکھ کر مالک کو غضب آ گیا،
اس کا قہر اترنے لگا، عذاب اترنے لگا اور ظالم گرفت میں آنے لگے، وہ ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رسول اپنے درد بھول گیا، دوڑ کے آگے آگے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں مولا کچھ نہ کہنا، انہم لا یعلمون، میں ان کی طرف سے عذر پیش کر رہا ہوں، یہ ناسمجھ تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ ناسمجھ تھے، یہ نادان تھے، لہذا انہوں نے جو کچھ کیا وہ ناسمجھی میں کر بیٹھے، نادانی میں کر بیٹھے، آج جانے دے، انہیں معاف کر دے تو قربان جائیں۔ ارے جو دشمنوں کے لیے اتنا حریص ہے، جو خون کے پیاسوں پر اتنا کریم ہے، اپنوں پر اس رسول کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو قرآن نے کہا حریص علیکم، کائنات والو کوئی کسی شے کا حریص ہے اور کوئی کسی شے کا حریص ہے، میں نے اپنے مصطفیٰ کو تمہارا حریص بنا کے دیا، اپنے حبیب کو تمہارا حریص بنا کے بھیجا۔ اس رسول کے دل میں بس خواہش ہے تو ایک ہی، آرزو ہے تو تمنا ہے تو، اور وہ آرزو وہ خواہش فقط انسانی بلائی کی خواہش ہے، انسانی بلائی کی، کہ پتھر مارنے والے دشمنوں کے لیے بھی وہ کہتا ہے مولا انہیں کچھ نہ کہنا، یہ نادان تھے، ناسمجھ تھے۔ کیا ہوا؟ ناسمجھی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اہد قومی، میری قوم کو سمجھ عطا کر، شعور عطا کر، میری پہچان عطا کر، چونکہ ناسمجھی میں آج پتھر مار رہے ہیں، جس دن اس قوم کو شعور مل گیا، مصطفیٰ کی پہچان ہو گئی، جس دن جان گئے، پھر انہی کی نسلوں میں سے ایسے بھی آئیں گے کہ جو مصطفیٰ کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، جو سب کچھ لٹا دیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی کی نسلوں میں سے، اولادوں میں سے وہ بھی آئے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر حضور کے ایک ایک اشارے پر اپنا تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ حضور کے قدموں پر نثار کر دیا۔ مگر حاضرین محترم، وہ آقا کے قدموں کے ساتھ جڑے کیسے، اور تاجدار کائنات کی وہ محبت دل میں اتری کیسے، اس کے پیچھے تاجدار کائنات کی وہ سیرت، آقا کا وہ کردار کہ حضور نے اپنے لیے کوئی لالچ، اپنی ذات کے لیے اس دنیا کی کسی چیز کی خواہش، آخرت کی جنت کی کسی نعمت کی خواہش نہیں، ایک ہی خواہش تھی کہ مولا تیری انسانیت کا بھلا ہو جائے، ان کی اس انسانیت کی دنیا بھی سنور جائے اور اس انسانیت کی آخرت بھی۔ تو یہ جو انسانی بلائی کا جذبہ ہے حاضرین محترم، بس بات ختم کرتے ہوئے، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہ بات قابل توجہ ہے، صرف مومنوں کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، وہ اپنے ہوں یا بیگانے، دوست ہوں یا دشمن۔ تو اگر دشمنوں پر حضور کی کرم نوازی کا یہ عالم ہے، تو اپنوں پر حضور کی کرم نوازی کا عالم کیا ہوگا؟ سو حاضرین محترم، اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی بارگاہ میں یہ جو ہزارہا درود پاک کا نذرانہ ہم یہاں بیٹھ کے پیش کرتے ہیں، اس درود پاک کے صدقے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے مالک الملک ہمیں اپنے محبوب کی پہچان عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات کی سیرت کا یہ گوشہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانی بلائی کا ہے، ہمیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ فیض عطا کرے، اور یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اگر رسول اتنا کریم ہے تو اس کے نام لینے والے، اس کے غلام، کیا ہمارے اندر بھی انسانی بلائی کا وہ جذبہ ہے یا نہیں؟ خالق کائنات وہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔